بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يغدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ پروردگار عالم اس میں آوان پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. انصار، آوان اور اصحاب پیغمبر کی فضیلت کو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. اہل بیت اور اصحاب کا فرق فضیلتوں کا فرق ہے، تفرق بازی کا فرق نہیں. اہل بیت اور اصحاب اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر گفتگو ہوگی کہ کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اگر اہل بیت اور اصحاب ایک ہی ہوں تو پھر اس کا مقام بہت بلند ہے جو ایک ہی وقت میں صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت پیغمبر کو صحابیت کا بھی عنوان دیا ہے اور منیت کا بھی عنوان دیا ہے. منیت پر فائز افراد اور صحابیت پر فائز افراد. تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی. اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ جو صاحب فضیلت ہے، اصحاب میں جو صاحب فضیلت ہے، اسے حضرت سلمان فارسی کہا جاتا ہے. سلمان فارسی اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں.
اس سے زیادہ اونچا درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کے جتنے درجے متصور تھے ان سب پر محنت کرتے ہوئے سلمان نے خود کو پہنچایا، اور جب صحابیت کمال پر پہنچتی ہے تو اسے ایک امتیاز دیا جاتا ہے، اور وہ امتیاز ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی کمال صحابیت کو آغاز اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابیت جب کمال پر پہنچتی ہے تو آغاز ہوتا ہے منیت کا، السلمان و من اہل البیت۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو یقیناً اس درجے پر یہ اعلان نہ ہوتا۔ اور کمال مولا کائنات یہ ہے کہ علی ایک ہی وقت میں صحابیت کے اس درجے پر فائز ہیں جس پہ سلمان بھی فائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز سلمان کو تو مومن کہا جاتا ہے، سلمان کے مولا کو کیا کہا جائے گا؟ سلمان کا مولا مومن نہیں بلکہ امیر مومن ہوگا، امیر مومن، امیر المومنین۔ تو اصحاب پیغمبر میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور جو اصحاب پیغمبر میں مرد ہیں ان کی طویل فہرست ہے، اور جو اصحاب پیغمبر میں عورتیں ہیں ان کی بھی طویل فہرست ہے۔ اصحاب پیغمبر میں جو عورتیں ہیں ان میں بڑے نام حضرت، بڑے ناموں میں پہلا بڑا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ اصحاب پیغمبر میں صحابیات میں سے ہیں، پیغمبر کی صحابیات میں سے ہیں، جو پہلی صحابیہ جنہوں نے پہلی صحبت پیغمبر کی اختیار کی۔ اب میں کیا کہوں کہ یہ صحابیہ کیسی ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی یا پیغمبر نے ان کی صحبت اختیار کی؟ پیغمبر ان کی گود میں آئے ہیں، صلوات پڑھیں نا محمد وعلیہ۔ پیغمبر ان کی گود میں آئے۔ صحابیات میں حضرت فاطمہ بنت اسد ایک صحابیہ، صحابیات پیغمبر کی جو معتبر مستند صحابیات پیغمبر گزری ہیں ان کی 150 کی فہرست ہے، 150 نام ہیں جو پیغمبر نے جن کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان میں سے ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہوئی ہے۔ اور یہ قافلہ، یہ سلسلہ، یہ عنوان جب آگے بڑھتا ہے تو ایک ایسا وجود کہ جو صحبت پیغمبر میں اس درجے پر ہے کہ پیغمبر اس کے بغیر جی نہیں سکتے، صحبت بھی ہو تو ایسی ہو، صحابیت بھی ہو تو ایسی ہو کہ پیغمبر جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ وجود ہے فاطمہ زہرا کا وجود۔ جناب زہرا کے بغیر پیغمبر کا دن نہیں گزرتا، اس لیے کہ پیغمبر کا حصہ ہے، پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کا رکن ہے، پیغمبر کا بضع ہے پیغمبر، اور وہ در حقیقت ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبر اور جناب زہرا ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں، اور ایسے ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں کہ یہ ضرورت بشری کے تحت پیغمبر کے ساتھ کسی ہم پلہ کو ہونا چاہیے تھا جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، ورنہ کل قیامت میں ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ ورنہ کل قیامت میں خواتین اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض اٹھا سکتی ہیں رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کل قیامت میں خواتین ایک اعتراض اٹھا سکتی تھی، یا اللہ نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں، فقہی ابواب ہیں،
ہزاروں شرعی مسائل ہیں، ہزاروں شرعی مسئلے ہیں جن میں پیغمبر اکرم نے عمل کر کے ہمیں نہیں دکھایا، اس لیے کہ پیغمبر مرد ہیں۔ اور تو نے قرآن میں صلوات پڑھے ذرا محمد والے محمد، اور تو نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ عجب نہیں پیغمبر کی ایک آواز گونجتی بھی آئے کہ تم نے میری حدیثوں کو نہیں پڑھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، تم رسول اور بطول کو ملا کر دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، بڑا درجہ ہے اس خاتون کا، اس بی بی کا بڑا مقام ہے نبی کو پناہ دینے والوں میں، نبی کا سہارا بننے والوں میں، نبی کی صحابیات میں، نبی کے اہل بیت میں۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا اساسی کام ہے، بنیادی کام ہے، اور بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس اساسی کام کو آگے بڑھایا ہے۔ کچھ ہیں جو بنیاد رکھنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو اس بنیاد پر عمارت تعمیر کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ زہرا، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر کی جو مدد کی ہے وہ بنیادی اور اساسی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پوری کائنات دے دی۔ میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں، دوسری میں بھی جملہ تکرار تھا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے وہ تو سرکار کی ذات ہے۔ نبی مکرم مطلوب الہی کا نام ہے، مقصود پروردگار محمد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وجود اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار دو جہاں کا وجود ہے جی۔ اس لیے جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا، جب یہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ پوری کائنات نبی کی وجہ سے بنائی ہے، تو یہ پوری کائنات جس میں آسمان ایک طرف، زمین ایک طرف، زمین کے اندر نعمتیں ایک طرف، آسمان میں سہولتیں ایک طرف جی، اور مخلوقات الہیہ کی انواع و اقسام اور مختلف نظام ہائے پروردگار، جس جانب دیکھیں ایک اللہ کا عجیب جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں ایک پھول پر غور کریں تو ہمیں پھول سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک معمولی سے جانور پر غور کریں تو ہمیں اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے شاید مولا کائنات نے آسمانوں اور زمینوں پر جہاں خطبے دیے ہیں وہاں مولا نے مچھر پہ بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ٹڈی پر بھی مولا کا خطبہ ہے، مور پر بھی مولا کائنات کا خطبہ ہے، چیونٹی پر مولا نے خطبہ دیا ہے۔ پورا خطبہ ہے علی کا چیونٹی کے اوپر۔ تم دیکھتے نہیں یہ چلتی کیسے ہے؟ وہی نظام ہاضمہ جو تمہارے اندر ہے اللہ نے اس چیونٹی میں بھی رکھا ہے، وہی نظام دافعہ جو انسانوں میں اللہ نے رکھا ہے وہ اس کے اندر بھی رکھا ہے، وہی تناسل کا سلسلہ جو اس میں رکھا ہے وہ تم میں رکھا ہے، وہ اس میں بھی رکھا ہے، اور بعض چیزیں تو تم میں نہیں رکھی مگر اس میں رکھی ہیں، تاکہ پروردگار عالم انسان کے غرور کو بھی مٹاتا رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ چیونٹی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، حتیٰ میلوں سے آنے والے لشکر کی آہٹ کو محسوس کر کے چیونٹیاں آپس میں یہ بتا سکتی ہیں کہ کون آ رہا ہے جو ہمارے اوپر سے گزر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ نے انسانوں میں کچھ انسان ہر زمانے میں رکھے ہیں جو ان سب کی زبانوں کو جانتے ہیں، ورنہ تو یہ انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا۔ حضرت سلیمان نے سن لیا تھا نا چیونٹی کی آواز کو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ چلو اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور اس کے جنود یعنی اس کا لشکر کہیں ہمیں لاشعوری میں کچل کے نہ چلے جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ عزیزان گرامی، اگر اکیلے سلیمان آ رہے ہوتے نا تو اس کی مجال نہیں تھی یہ کہنے کی۔ حضرت سلیمان اکیلے نہیں آ رہے تھے، جنود بھی شامل تھا، لشکر بھی شامل تھا۔ بہرحال وہ ایک پورا قصہ علیحدہ ہے۔ غرض یہ کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا سب کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا، مگر یہ خلق کس کے لیے کیا؟ یہ نبی کی وجہ سے خلق کیا، بالطفیل محمد۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اصلی اور ایک لفظ سنا ہوگا طفیلی جی۔ بعض اوقات دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو اس میں کچھ اصلی ہوتے ہیں کچھ طفیلی ہوتے ہیں جی۔ جن کی وجہ سے دسترخوان لگا وہ اصلی، ان کے ساتھ جو آئے وہ طفیلی۔ تو اگر مجھے یہ جملہ کہنے دیا جائے کہ اللہ نے اس کائنات کا دسترخوان بچھایا ہے اس کا اصلی ہے محمد، ہم سب ہیں طفیلی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو بھائی ہم تو کھا ہی ان کی وجہ سے رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا ہی نبی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر نبی کا وجود تصور میں نہ ہو تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اب یہ کتنا متکبر ہے، کتنا غافل ہے، کتنا جاہل ہے کہ ہے تو فعلی مگر اصلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلی کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی کمی کمزوری نکالے اور اپنی دانش میں اپنے آپ کو ان کے برابر تصور کرے۔ جی بہت کمزوریاں ہیں اس انسان میں عزیزان گرامی، یہ خود تو ان جیسا ہو نہیں سکتا، کہتا ہے وہ ہم جیسے ہیں، جی وہ ہم جیسے ہیں۔ اس کی بہت عجیب سی کمزوری ہے، اور یہ اپنی اس کمزوری کی خاطر اس دنیا میں رسوا بھی ہو رہا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہے، اور اس رسوائی اور اس ذلالت اور اس گمراہی کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ جس نے مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ دنیا میں جو مسلمانوں کو آج ذلیل کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے۔ میں ایک جملے میں کہہ کر وقت کی تنگی کے تحت گزر جاؤں گا، میرے جوان، میرے کم سن ہم سن ساتھی تحقیق کرنے جا کر دنیا میں جتنے بھی مسلمان آج مسلمانوں کی ذلت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کا احترام نہیں کرتے۔ سلمان پڑھے ذرا محمد والے۔ سرکار کی بے حرمتی کرنے والے، علامہ اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ مسلمان تو وہ بڑا مسلمان ہوگا نا جس کے دل میں مقام مصطفیٰ ہوگا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ اگر ہماری کوئی عزت ہے، ہم تو پھیلی ہے نا، ہماری اگر کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی مقام ہے، ہماری کوئی آبرو ہے تو ز نام مصطفیٰ است، مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد سب کچھ دے دیا، پوری دنیا سرکار کے حوالے کر دی، مگر یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے کیا کہا؟ قلیل فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے میرے حبیب، یہ دنیا کی جتنی بھی حیات ہے، نبی سے بات کر رہا ہے نا اللہ، یہ دنیا کی جتنی بھی حیات ہے، یہ دنیا کی دنیاوی حیات جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، نہیں دیا الا قلیل، قلیل دیا۔ یہ سب کچھ قلیل، سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے نبی سے کہا یہ قلیل ہے، فاطمہ دے کر کہا یہ کثیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اے میرے حبیب، عظمت فاطمہ پہ صلوات پڑھے مل گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر عطا کر دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر فاطمہ زہرا عطا کر دیا۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ یہ کثیر کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ یعنی کثیر، نبی کی وہ عطا جو کثیر ہو، نبی کو جو سب سے زیادہ چیز دی ہے وہ ہے کثیر، وہ ہے فاطمہ۔ اللہ نے ساری کائنات نبی کو دی، کہا قلیل، فاطمہ دیا، کہا کثیر۔ یہ کیا ہے جو کثیر ہے؟ بھائی یہ تو ایک بی بی ہے، اس کی عمر بھی 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ تو عین جوانی میں شہید کر دی گئی۔ کیا ہے یہ فاطمہ؟ اعلموا انی فاطمہ، بی بی اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہی ہے۔ جب آپ نے دربار مدینہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے خطبے میں فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بزرگ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جناب زہرا نے حکم دیا ہے پہچانو میں فاطمہ ہوں، یہ واجب ہے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ سیدہ چاہتی ہیں میری معرفت حاصل کی جائے، اور مزہ تو اسی میں ہے کہ جتنا وادی معرفت میں سفر ہو اور سفر پر سفر کے بعد بھی احساس ہو کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ لہٰذا ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، نہیں کہہ رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقُرْآنِ، تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جناب زہرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر، میں
शब कद्र हो जिसमें कुरान उतरता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। वो क्या है शब कद्र जिसे हम पहचान नहीं सकते? वो है फातिमा ज़हरा। और वो कौन सा कुरान है जो इसमें उतरता है? तुम ये कागजों पर कुरान, ये खाल पर उतरने वाला कुरान तो नेजों पर उठा लेते हो, अपनी बकरियों को खिला देते हो। नहीं, आपने नहीं ली मेरी बात। हम पर इल्जाम लगाते हैं ना कि 40 पारों का कुरान था, 10 पारे फला की बकरी खा गई। बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दे। हमारा क्या ताल्लुक उस बकरी से जो कुरान खा जाती हो? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान मजीद को नेज़ों को उठा लिया, कुरान मजीद को शियों के बदनाम करने की खातिर जला दिया। पेशावर में एक वाक़या पेश आया, शियों की मस्जिद में जाकर एक बच्चे को भेज दिया, जाके कुरान जला कर आ जाओ। फिर शोर मचाया कि साहब ये शियों ने कुरान जला दिया। बाद में तहकीक हुई तो मालूम ये हुआ कि सारा खेल था बदनाम करने के लिए। तवज्जो है, इस पाकिस्तान में 10 से ज्यादा वाक़यात रिकॉर्ड पर हैं कुरान जलाने के, किसी को बदनाम करने के लिए। और जलाने वाले मुतशर्रीन भी हैं, जलाने वाले वलिये से मुसलमान भी हैं। मालूम ये हुआ कि ये किसी को बदनाम करने के लिए कुरान भी जला देते हैं। जुमला कहूं अजीज़ान गिरामी, हम एक मुद्दत से यही तो पुकारते आ रहे हैं कि अगर हदफ पाक हो तो वसीला भी पाक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये बहुत नजरिया, एक राइज है, एक गुफ्तगू का मौजू है ये कि वसीला पाक होना चाहिए, हदफ कुछ भी हो। हदफ पाक होना चाहिए, वसीला कुछ भी हो। इस मिंबर का अकीदा यह है कि अगर हदफ पाक है तो वसीला भी पाक हो। इसलिए कि अगर हदफ पाक होगा तो वसीला पाक इसलिए होना चाहिए कि ये वसीला ही तो हदफ तक पहुंचाएगा। ये कैसे मुमकिन है पाक हदफ तक नजिस वसीला पहुंचा दे? अजीब व गरीब है दास्तान अजीज़ान गिरामी। तारीख़ इस्लाम को बिगाड़ के रख दिया, इस्लामी तालीमात का रंग तब्दील कर दिया, उसकी तासीर में असर डाल दिया, उसको मुतासिर कर दिया। क्या भाई किसी तरह मुसलमान का मेरा फायदा, ये इस्तेहसान, ये कयास, ये इस्तेहसान, ये जो लफ्ज आपने सुने हैं ना, इंतहाई खतरनाक अल्फाज है। इस्तेहसान, जो अच्छा लगे उसे दीन का हिस्सा बना दो। भाई इससे ज्यादा मैं अपने मकतब का और अपनी तालीमात का दिफा नहीं कर सकता, और आपसे इससे ज्यादा खुल के भी नहीं कह सकता। जी, लफ्ज इस्तेहसान, लफ्ज कयास, इसकी बुनियाद पर जो इस्लाम की तस्वीर तब्दील की गई, जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया, जो इस्लाम के साथ मजाक बनाया गया, जी एक मर्तबा इस्लामी तालीमात को तब्दील करके रख दिया। कैसे बयान ना हो इस अशरे में ये बात? इसलिए कि हम हुसैन के नाम पे जमा है, और हुसैन कहते ही हुसैन जो इस्लाम को सालिम रखता हो। कैसे मुमकिन है कि यहां इस्लाम की सालिमियत की बात ना हो? जो चीज हमें अच्छी लगी हमने उसे इस्लाम बना दिया, जो चीज हमें अच्छी लगी उसे हमने दीन का हिस्सा बना दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मिलकर नमाज पढ़ें। भाई तुम कौन होते हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है? अल्लाह को अच्छा लगे तो पढ़ो, अल्लाह चाह रहा है तो पढ़ो। इस्तेहसान, कयास, इंतहाई खतरनाक नतीजे निकले हैं अजीज़ान गिरामी। ये कयास के नतीजे इंतहाई बुरे निकले हैं। कयास की बुनियाद पर जो फतवे दिए गए, कयास की बुनियाद पर जो फैसले सुनाए गए, उसके भयानक नतीजे निकले हैं। मजाक बना है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान की तस्वीर बिगाड़ने का एहतमाम ज्यादा है, संवारने का एहतमाम कम है। यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदुओं में, मुसलमानों की हरकतों पे हम शर्मसार हो रहे हैं। अगर ये 20% लोग ना हो ना पूरी दुनिया में, अगर ये 20% पूरी दुनिया में लोग ना हो ना, तो इस्लाम का कोई नुमाइंदा नहीं है। यकीन जानिए, इस्लाम की कोई तशरीह करने वाला नहीं है। इस्लाम का
یہ اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ مسیحی پریشان ہے مسلمانوں سے، ہندو پریشان ہے مسلمانوں سے، یہودی پریشان ہے مسلمانوں سے۔ 2 دن پہلے سرکاری ٹی وی چینل پہ 2 فوجی افسران کچھ گفتگو کر رہے تھے، جی کہنے لگے کیا ہو رہا ہے یہ داعش کے نام پر، کیا چاہتے ہیں؟ کہ صاحب یہ نظام خلافت لانا چاہتے ہیں۔ تھکے تو نہیں آپ کو؟ یہ کیا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اہتمام ہو رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ صاحب خلافت لانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو عزیزان گرامی مجھے عجیب سی ایک بات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوا گزر جاؤں کہ بڑا عجیب سا ماحول ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ لفظ امامت، لفظ رسالت، لفظ نبوت، جی یہ الفاظ مقدس الفاظ ہیں نا، جی امامت، رسالت، نبوت، رسالت، امامت، یہ مقدس الفاظ ہیں نا۔ انہی مقدس الفاظ میں ایک مقدس لفظ ہے خلافت، ایسا ہی ہے۔ البتہ میں پچھلے دنوں ایک اجلاس میں تھا، ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ہمارے ساتھ اس اجلاس میں تھے، تو ان میں سے ایک بہت معتبر اور پاکستان کی سطح کے ایک ذمہ دار نے ایک بہت اچھا جملہ مجھے کہا، کچھ گفتگو کے درمیان ہم نے انکساری سے کام لے رہے تھے ہم، تو کہنے لگے جی آپ یہ لہجہ ہمارے لیے نہیں اختیار کریں، ہم تو شیعوں کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ ہم جو نظام خلافت کی بات مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں، آپ نے نظام ولایت فقیہ کو نافذ کر کے ثابت کر دیا۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں۔ توجہ میری طرف ہے نا؟ لفظ رسالت، لفظ امامت، لفظ نبوت، لفظ خلافت، یہ مقدس الفاظ ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا کہ رسالت راشدہ اور رسالت غیر راشدہ، امامت راشدہ، نبوت راشدہ، تو پھر خلافت راشدہ کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا خلافت میں ملوکیت آئی ہے، اور خلافت کو راشدہ کی قید لگا کر بتا رہے ہیں کہ خلافت غیر راشدہ بھی ہے۔ مقدس الفاظ ہیں، ان میں کوئی غیر راشدہ نہیں ہوگی، راشدہ خلافت ہے۔ تو وہ سرکاری ٹی وی چینل پہ 3 دن پہلے کا پروگرام ہے، پہلی محرم کا، وہ بیان ہو رہا تھا کہ اور ریٹائرڈ جنرل افراد اور فوجی افراد بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ کون سی خلافت کی بات کر رہے ہیں جہاں گھڑوں سے تو شراب پی جاتی تھی، جی جہاں پر شراب پی کر صبح کی نماز پڑھائی جاتی تھی اور 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھا دیا جاتا تھا، وہ بھی خلیفہ تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کون سے نظام خلافت لانا چاہتے ہیں؟ اگر معاشرے کو سکون فراہم کرنا ہے، جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، اگر معاشرے کو سکون فراہم کرنا ہے تو یزیدیت سے نہیں حسینیت سے نصیب ہوگا۔ گرامی بحث اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو جسے فاطمہ کہتے ہیں بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ ہے ایک موقع پر کہ جب خیر ہی خیر پروردگار عالم نے اسے قرار دیا ہے۔ کس کے لیے خیر؟ انا اعطیناک الکوثر۔ تھکے تو نہیں آپ؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر مطلق، خیر ہی خیر فاطمہ زہرا کا، خیر کثیر خیر، کوثر، کثرت اور کوثر۔ کثرت کے کیا معنی ہیں؟ آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تھوڑی سی اس بحث کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں۔ کثرت کی کیا معنی ہے؟ کثرت کا ایک معنی ہے شہرت، کثرت کے ایک، کوثر کے ایک معنی شہرت۔
صاحب بڑے مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہیں، پوری دنیا پہچانتی ہے، 500 معروف لوگوں میں نام ہے جی، مشہور ہیں، بہت مشہور ہو گئے، ساری دنیا پہچانتی ہے، مسلمانوں میں 500 کون مشہور لوگ ہیں جی۔ یہ ہے شہرت، اسے بھی کہتے ہیں کوثر، اسے بھی کہتے ہیں کثرت۔ ایک مرتبہ کثرت کے معنی ہے تعدد کے، عدد کے، بہت بڑی تعداد ہے، مجمع بڑا کثیر تھا، کثیر تعداد کے اعتبار سے کوثر۔ لیکن یہ دونوں معنی مکمل نہیں ہیں جو پیغمبر کو دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کو جو جناب زہرا دی گئی ہے، کوثر دیا گیا ہے، اس سے مراد نہ تعداد ہے اور نہ ہی شہرت ہے، اس سے مراد ہے برکت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جناب فاطمہ زہرا اللہ اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے، یہ جو فاطمہ اللہ حبیب کو عطا کر رہا ہے یہ کوثر ہے، اور کوثر یعنی برکت۔ برکت، خود برکت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے صاحب ایک آدمی کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ اور ایک صاحب کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ پورے مہینے چلنے کے بعد بھی وہ 100 روپے بچا لیتے ہیں، برکت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جسے برکت کہا جاتا ہے؟ علامہ مجلسی کی زندگی کا اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو ان کے دن زندگی کے کم ہیں اور ان کی تحریریں زیادہ ہیں۔ یعنی اگر پیدا ہونے کے سے لے کر اور ان کی رحلت تک ان کے دنوں کو گنا جائے تو ایک شخص ایک دن میں 10 صفحوں سے زیادہ تو نہیں لکھ پائے گا۔ تو علامہ مجلسی کے ولادت سے رحلت تک کے دنوں کا حساب جوڑا جائے تو ان کی تحریریں زیادہ ہیں، ان کے دن کم ہیں جی۔ حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر میں 200 کتابوں سے زیادہ کتابوں کی لائبریری نہیں تھی۔ آیت اللہ خمینی کے گھر میں 200 کتابوں کی لائبریری تھی، میرے اپنے گھر میں 5,000 کی لائبریری ہے جی، یعنی میرے پاس اپنی 5,000 کتابیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب کثیر ہے، کوثر ہے، کثیر ہے۔ تو 5,000 کتابیں جو کام نہیں کر رہی، اگر کسی کی زندگی کی 200 کتابیں اس سے کہیں زیادہ کام کر دیں تو اسے برکت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جناب سیدہ کو اللہ برکت کہہ رہا ہے، نبی کی زندگی کی برکت۔ بھائی تھوڑا سا اگر گردن ہلائیں گے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں بہت گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کی محبت کی علامت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز برکت بن جائے، صاحب بچے تو ہمارے 4 ہیں مگر فلاں بھگوان ہے، یہ لفظ بولتے ہیں، ہمارے بیٹے تو 4 ہیں مگر فلاں بچہ ہمارا بھگوان ہے، برکت والا ہے، بھگوان ہے، برکت والا ہے۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز برکت بن جائے اس کا کوئی اور مقام ہے، جو پیغمبر کی زندگی کی برکتوں سے فاطمہ ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی برکت کو ریکارڈ توڑ دیا باہر بیٹھنے والے نے نعرہ لگا کر جی، یہ جالی کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف باہر بیٹھ کے انہوں نے نعرہ لگایا صلوات پڑھوائی ہے، لہٰذا جو باہر بیٹھے ہیں ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ برکت پیغمبر کی زندگی جناب زہرا کی، ایک بی بی، ایک عورت 18 سالہ سن، جس پہ دروازہ گرا دیا، جسے زخمی کر دیا، مگر یہ پورا نام محمد چلے گا تو فاطمہ کی وجہ سے۔ اس پوری دنیا میں اگر برکتیں ہیں، اگر نام محمد کا اثر ہے تو وہ فاطمہ کی وجہ سے۔ ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اپنی زندگیوں کے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے بیمہ پالیسی لیتے ہیں، شرعی طور پہ حرام نہیں ہے،
اور میں کسی پالیسی کا نام بھی نہیں لے رہا جو آپ یہ کہیں مولانا نے فلاں کا دکان چمکو والی، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کریں جی. بیمہ پالیسی حرام نہیں ہے شرعی طور پر، البتہ بعض میں کچھ مشکلیں ہیں، وہ آپ پھر جب لیتے وقت مشورہ کریں کسی اپنے علاقے کے عالم سے. مجموعی طور پر حکم کلی میں حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے. تو ہم بیمہ پالیسیاں لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے معاملات ٹھیک رہیں، تضمین رہیں، کچھ ہو جائے تو حفاظت رہے، کچھ ہو جائے تو پیچھے معاملات ٹھیک رہیں، ہم چلے جائیں تو ہمارا گھر چلتا رہے، ہم مر جائیں تو ہمارا نام چلتا رہے، ہمارے گھر کے اندر اختلاف نہ ہو، مسائل نہ ہو، مشکلات نہ ہو. بیمہ پالیسیاں لی جاتی ہیں اس لیے کہ ہمارے معاملات بہتر رہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا سلسلہ باقی رہے. پروردگار عالم نے نبی کو جو بیمہ پالیسی دی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا. بچوں کو سمجھانے کے نبی کا دین محفوظ کر دیا فاطمہ کے ذریعے. مثال شایان شان نہیں ہے لیکن ذہن میں پہنچانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جی. نبی کے دین کو محفوظ کر دیا پروردگار عالم نے جناب زہرا کے ساتھ. فاطمہ ہے تو نبی کا دین ہے. میں بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں، وقت کی تنگی کے تحت ایک دلیل پر اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سب کا اتفاق ہے یہ پوری دنیا اب تک جو چلتی آئی ہے ہمیشہ ظالم غالب رہا ہے، مظلوم مغلوب رہا ہے، کافر غالب رہا ہے، مسلمان مغلوب رہا ہے، مشرک غالب رہا ہے، مسلمان مغلوب رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک اور نہ جانے کب تک ہمیشہ کافر غالب رہا ہے، ہمیشہ مشرک غالب رہا ہے. توجہ ہے بات کی؟ کوئی ایک مثال مجھے بتائی جائے کہ جہاں مسلمان غالب آیا ہو. علاقائی سطح پر ایسا ہوا، وقتی طور پر ایسا ہوا، پھر دوبارہ سے مغلوب ہو گئے. اور یہ مسلمانوں کی بڑی پرانی کمزوری ہے کہ یہ اپنی کامیابی کو اسلام کی کامیابی کہتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنی ناکامی کو اسلام کی ناکامی کہتے رہے. ارے نہیں بھائی، تمہاری کامیابی اسلام کی کامیابی نہیں تھی جی. بحث بڑی طویل اور بڑی لطیف باتیں ہیں، اس بحث کے اندر بھی میں گزر رہا ہوں اس سے. لیکن تاریخ بشریت میں حضرت آدم سے لے کر اور آج تک ایسا ہی رہا ہے کہ کافر اور مشرک اور اللہ کا نام ماننے والا غالب رہا ہے. عزیزان گرامی، لیکن نبی کا دین محفوظ ہے بنام فاطمہ. نبی کا دین محفوظ ہے بنام سیدہ. اس کو تحفظ دے رہا ہے اللہ بنام فاطمہ زہرا، جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ اب تک تاریخ بشریت میں کافر غالب رہا. ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان غالب آئے گا، اور جب مسلمان غالب آئے گا تو وہ بنام فاطمہ آئے گا جسے مہدی آخر الزمان کہا. صحابہ پہ محمد کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ان کا نام جو پوری دنیا کو نجات عطا کریں گے وہ حضرت مہدی ہیں جی. کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کے مسلمات میں سے ہے. مسلمات کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. اللہ کا وجود مسلمہ ہے، نبی کی رسالت مسلمہ ہے، قیامت کا ہونا مسلمہ ہے جی، جس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. قیامت کیسے ہوگی اس میں اختلاف ہے، قیامت ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہے. اللہ کیسا ہے اس میں اختلاف ہے، اللہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. بات روشن ہے میری؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ پیروں والا اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہاتھوں پیروں والا نہیں ہے، لیکن اللہ سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام مہدی پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس پہ اختلاف ہے کہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے. ہم اس میں بھی نہیں جانا چاہتے، ابھی وقت کی تنگی بھی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ 500 سے زیادہ برادران اہل سنت کے علماء ہیں جن کی کتابیں ہیں، 500 کتابیں ہیں ریکارڈ پر، جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے جی. آخری زمانے میں پوری دنیا پر اسلام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے گا، وہ بنام فاطمہ. اب سمجھ میں آیا میرے بچوں کو کہ برکت کسے کہتے ہیں؟
برکت ہے یہ. جناب فاطمہ کے نام پر پروردگار عالم اپنے دین کو مضبوط کر رہا ہے. یہ ہے کوثر. توجہ چاہوں گا، ایک اور بات سن لیجئے. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے. انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہے جی، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. اللہ اکبر، کیا کیا بنا کر بھیجا ہے. ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر. تم شاہد ہو، دیکھنے والے ہو، گواہ ہو. ہمارے اعمال پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا مدینے میں رہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، شاہد ہیں، گواہ ہیں ہمارے اوپر. حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے نا آپ کا. ہمارے ائمہ، اللہ حاضر و ناظر ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، اہل بیت حاضر و ناظر ہیں. اللہ عالم ہے، نبی عالم ہے، اہل بیت عالم ہے، ہمارے پیش نماز عالم ہے. کسی کو اعتراض ہوا اس پہ؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولانا عالم ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے، تو بہت واضح طور پر ہمارے ذہن میں روشن ہے، بات واضح ہے کہ ہم اللہ جیسا عالم کسی کو نہیں کہہ سکتے جی. اللہ شہید ہے، امام حسین شہید ہیں، شہید سبط جعفر شہید ہیں، پروفیسر تقی ہادی شہید ہیں. معاذ اللہ، یہ سب برابر ہیں. کسی کے ذہن میں نہیں آتا، کسی شیعہ کے ذہن میں نہیں آتا کہ جیسے اللہ شہید ہے ایسے امام حسین شہید ہیں، اور جیسے امام حسین شہید ہیں ایسے ہمارے علامہ عارف حسینی شہید ہیں. کسی کے ذہن میں نہیں آتا. بولنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذہن میں کلیئر ہے بات، روشن ہے بات. جیسے اللہ شہید ہے ایسے امام حسین شہید نہیں ہے، ایسے علامہ عارف حسینی شہید نہیں ہے جی. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ جیسے اللہ عالم ہے ایسے امام حسین عالم نہیں ہے، جیسے امام حسین عالم ہے ایسے ہمارا پیش نماز عالم نہیں ہے. بتانے کی بار بار ضرورت پڑے گی؟ جب ان مسئلوں میں بتانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑتی، تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، اور جب کہتے ہیں یا علی مدد، تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہدن مبشرن، ہم نے تمہیں مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے. نذیرن، پہلے مبشر ہیں پھر نذیر ہیں. جن کے گھروں میں بچے ہیں اور وہ بھی تربیت کے مرحلے میں ہیں، توجہ چاہوں گا، تربیت میں بشارت بھی چاہیے اور نذارت بھی چاہیے. اگر جو صرف بشارت دیتا ہے بچوں کو، صرف خوش رکھتا ہے بچوں کو، جو مانگا دے دیا، جو خواہش کی دے دیا، جس فرمائش ہوئی وہ دے دیا گیا، یہ ہے بشارت. ڈانٹ ڈپٹ، سمجھانا، ڈانٹنا، ٹوکنا، روکنا، امر بالمعروف جہاں نہیں ہے، وہاں عزیزان کرامی تربیت اچھی نہیں ہوگی. پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم ہماری تربیت کے لیے بھیج رہا ہے، اور تربیت میں بشارت پہلے، نذارت بعد میں، مگر ہے دونوں ساتھ ساتھ. اپنی تربیت جن کے تمہاری اوپر ذمہ داری ہے ان کو بشارت بھی دو تو نذارت بھی. پہلے پیار دو. جب تک آپ پیار نہیں دیں گے کوئی قریب نہیں آئے گا جی. چہرہ بگاڑنا، ناراض ہونا، خفا ہو جانا یہ بعد میں ہے، پہلے پیار ہے، پہلے محبت ہے. مبشرن، پھر ہے نذیرہ، پھر ہے خوف دلانا، ڈر دلانا، تنبیہ کرنا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے. یا اللہ، بشارت پہلے، نذارت پہلے، پھر دعوت الی اللہ. دعوت الی اللہ تو پہلے ہونی چاہیے تھی نا. عجب نہیں جواب آئے، دعوت ہوگی ہی نہیں جب تک کہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے. تم پہلے قریب لاؤ، پہلے پیار دو، پہلے محبت دو، پھر انہیں سمجھاؤ گے.
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پھر جب تم اللہ کی طرف دعوت دو گے تو تم ایسا چراغ ہو جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ اللہ نبی کی صفات بیان کر رہا ہے یا پیغمبر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کیا صفتیں دے کر نہیں بھیجا، لیکن یہاں سراج منیرہ کہہ کر آیت آگے بڑھتی ہے، پیغمبر سے اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ میں ایک محنت کر رہا ہوں ایک نقطے تک آپ کو لے جانے کے لیے۔ شاہد بنایا، رسول بنایا، شاہد و نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، مگر کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دو۔ قرآن دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے تمہیں شب قدر میں قرآن دیا ہے، مگر کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں یہ چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے 80 جنگیں لڑی، کسی جنگ کے لڑنے پر اللہ نے پیغمبر کو فتح مبین کا تمغہ نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین کا تمغہ دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ سخت ترین جنگوں کے لڑنے کے بعد بھی آپ کو فتح مبین کا عنوان نہیں دیا، صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو فتح مبین کا عنوان دیا، مگر مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ زہرا عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی، فَصَلِّ، نماز پڑھو، میں سب کچھ دوں گا، عبادت کا مطالبہ کروں گا تو فاطمہ کے نام پر کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اگر عبادت کا نبی سے مطالبہ ہے اللہ کا، فصل، اے میرے حبیب نماز پڑھو، ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی۔ عزیزان گرامی، اور نہ صرف نماز پڑھو، قربانی بھی دو۔ ونہر، اور قربانی بھی چھوٹی نہیں، بڑی قربانی، نہر کی قربانی۔ جی چوپائے جانوروں میں چھوٹے جانور میں سستے ہوتے ہیں، کل بھی سستے تھے، آج بھی سستے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، مہنگی قربانی ہے، نہر کی قربانی، اونٹ کی قربانی۔ فصلی لربک ونہر، اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دو، بڑی قربانی دو۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر طبیعتوں میں گرانی نہ آئے، عزیزان گرامی، کیا ہو گیا ملت جعفریہ کو کہ نماز سے دور دکھائی دیتی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ دینے پہ نماز مانگی ہے، اگر میرے پاس فاطمہ ہے تو نماز کہاں ہے؟ اگر اس قوم کے پاس فاطمہ زہرا ہے، اس قوم کے پاس علی مرتضیٰ ہے، تو اس قوم کی نماز کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسٹیشنوں پہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ٹرینوں میں یہ نماز نہیں پڑھتے، جہازوں میں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر عید کے اندر 2 جماعتیں باب العلم میں ہوتی ہیں، اور یومیہ نماز میں مسجد پر نہیں ہوتی، تو عید کے نماز میں 2 جماعتوں کا ہونا روڈ تک ہوتی ہے، گیٹ تک جماعت ہوتی ہے، 2 جماعتیں، پہلی جماعت گیٹ تک ہوتی ہے، دوسری جماعت صحن تک ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نارتھ ناظم آباد میں اتنے لوگ ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ بھائی میں اگر اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہوں گا تو کسی اور کو کیا کہوں گا؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارتھ ناظم آباد میں اتنے نمازی ہیں نا، اتنے لوگ رہتے ہیں نا مومنین، کہ یہاں پر کم سے کم اگر ایک جماعت ہو تو یہ چورنگی تک صفے جائیں گی۔ جی تو یومیہ نماز میں کہاں ہے؟ ٹرینوں میں نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاز میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز تو ہے ہی فاطمہ والوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی لربک۔ اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھے گا کیسے نماز ٹرین میں پڑھتے ہیں اور کیسے جہاز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، کافی ہے۔ اپنے علاقے کے شریعت کے مسئلوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بنام فاطمہ ہے اسلام، بنام سیدہ ہے دین۔ نبی کا دین محفوظ ہوتا ہے سیدہ کی وجہ سے۔ سیدہ نے جس انداز سے نبی کی دین کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں سے ایک انداز ہے گریہ۔ خود اب سیدہ تو دے دی اللہ نے اپنے حبیب کو، سیدہ کیا کر رہی ہیں دین کی حفاظت کے لیے؟ 2 چیزیں میں نے کل بیان کر دی تھی، ایک مطالبہ فدق اور ایک ولایت علی کا دفاع۔
اور ایک اور انداز سیدہ نے اپنایا تھا، اور وہ ہے گریا، رونے سے توجہ دلائی ہے، رونے سے گریا جلب توجہ کا ذریعہ ہے، جلب توجہ۔ 3 لوگ تاریخ بشریت میں بکا گزرے ہیں، سب سے زیادہ رونے والے گزرے ہیں۔ ایک حضرت یعقوب، ایک امام سجاد۔ حضرت یعقوب نے کتنے عرصے گریا کیا؟ تقریباً 28 سال، تقریباً 28 سال حضرت یعقوب نے گریا کیا، جب تک کہ یوسف کو دیکھ نہیں گیا، روتے رہے حضرت یوسف کے لیے۔ بعض لکھا ہے کہ 6 سال کا سن تھا، بعض نے کہا ہے کہ 8 سال کا سن تھا، اور 35 اور 37 سال کی عمر میں حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی جب 35-37 سال کے ہو گئے حضرت یوسف، تقریباً 28 سال گریا کیا ہے حضرت یعقوب نے۔ اور امام سجاد نے 40 سال یا 36 سال 36 سال تک گریا کیا امام سجاد نے۔ امام نے اتنا گریا کیا کہ امام کی آنکھوں سے کبھی کبھی آنسوؤں کی جگہ خون آتا تھا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، کبھی پانی سامنے آ جاتا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، اونچی آواز میں گریا کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا پانی دیکھ کے کیوں روتے ہیں، فرماتے تھے مجھے علی اصغر یاد آتا ہے، مجھے میری بہن سکینہ یاد آ جاتی ہے، مجھے میرے بابا حسین یاد آ جاتے ہیں۔ قصاب کہتے ہیں کہ جب امام سجاد کو کوئی قصائی دکھائی دیتا ہے کہ وہ ذبح کر رہا ہے جانور، تو امام آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیتے تھے، پانی پلا دیا اجرکم اللہ، خدا کے سوا من اللہ صدر اہل بیت میں اسے پانی پلا دیا۔ کہتا تھا کہ مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں۔ تو بس یہ جملہ سنتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور پھر مدینے سے کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے، آپ پانی مانگتے رہ گئے، مسلمان نے آپ کو پانی نہیں پلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بکائین میں حضرت یعقوب، حضرت امام سجاد، اور اس کے بعد جو بکا، ان میں ایک بڑا نام جناب فاطمہ زہرا۔ بی بی ایسے روتی تھیں کہ اہل مدینہ بھی نہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کون روکتا تھا، کہ مدینے کے کچھ لوگ آ کر کہتے تھے فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں۔ تو جناب زہرا نے معلوم ہے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا میں اپنا رونا بند نہیں کروں گی علی، میں روں گی۔ تو پھر مولا علی نے ایک گھر بنوا دیا، ایک حجرہ شہر سے باہر بنوا دیا۔ فاطمہ تم رونے کے لیے جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ پہلا امام بارگاہ تھا، تاریخ عزاداری میں یہ بیت الحزن جسے کہا جاتا ہے، یہ پہلا امام بارگاہ تھا جو مولا کائنات نے بنایا تھا اور جناب زہرا کو بنا کے دیا تھا۔ امام بارگاہ کا مطلب ہی رونے کی جگہ ہے، جہاں گریا ہوتا ہو، جہاں رویا جاتا ہو۔ جناب زہرا روزانہ وہاں جاتی تھی، امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر دونوں شہزادوں کو لے جاتی تھی اور بیت الحزن میں جا کر گریا کرتی تھی۔ سنیں گے عزادارو، ان ظالموں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ فاطمہ زہرا کو رونے کی جگہ جناب زہرا کی وہ بھی نہیں رہنے دی، بہت گریا کیا۔ کیوں روک رہے تھے آ کر؟ کیوں جناب زہرا کے لیے کہتے تھے مولا علی سے کہ فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ، اور یہی کیفیت حضرت یعقوب کے بیٹوں کی بھی تھی، اپنے بابا سے جا کے کہتے تھے بابا نہیں روئیں، بابا کب تک روئیں گے، بابا آپ چھوڑیں، اب نہیں روئیں۔ تو یہاں پر ایک بزرگ عالم دین نے گریے کے اوپر پورا کتاب لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے کہ جس نے بھی رونے والوں کو روکا ہے ان کا تعلق رلانے والوں سے ضرور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں جا کر،
یعقوب کے بچے اگر حضرت یعقوب کو روک رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رلانے والے ہی خود ہیں، ظلم کرنے والے یہی خود ہیں. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر یہ آئے ہیں. تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا وہ گریے کی آوازوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایسے ہی جناب زہرا کو جو روک رہے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے رات کو روئیں یا دن میں روئیں، اس لیے کہ رلایا انہوں نے. اور عزاداروں اس گریے کی جو آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اس گریے کو روکنے کا سبب بھی یہی ہے کہ کسی طرح یہ گریہ رک جائے. یہ گریہ رکے گا تب جا کر ظالموں پر پردے گریں گے، لیکن جب تک یہ گریہ جاری رہے گا بار بار پکارا جائے گا کون ظالم تھا، یہ کیوں رو رہے ہیں. لہذا اب سمجھ میں آیا نا فلسفہ گریہ. امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ایک آنسو. پھر ابو بصیر سے پھر زکریا ابن آدم سے کہتے ہیں ایک آنسو بھی نہیں، ایک مگس کے پر کے برابر تر ہونے والا قطرہ، یعنی ایک آنسو ایک قطرے سے بھی کم. مولا فرما رہے امام رضا فرما رہے ہیں یہ اگر تمہاری آنکھوں میں آ جائے تو ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جہاد ہے مسلسل گریہ آپ کا. جو لوگ گریہ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ صرف رونا صرف کافی نہیں ہے، رونے کے لیے رونا کافی نہیں ہے، صرف رونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا پتا کیا ہے؟ ائمہ کی تمنا ہے یہ گریہ، اہل بیت کی خواہش ہے یہ گریہ. جب یہ صدائیں گریہ کی بلند ہوتی ہے نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے. امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، جناب زہرا خوش ہوتی ہیں رونے والوں سے. بس عزادارو آپ نے اپنی فضیلت بھی سن لی اور ان آنکھوں کی فضیلت اور ان گریہ کی ان آنسوؤں کی فضیلت بھی سن لی. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا لے چلیے. کربلا میں جناب زہرا جناب زینب کربلا میں جناب زینب کے 2 مرتبہ دل دہلے تھے. دل جناب زینب کا 2 مرتبہ دہلا تھا. ایک اس وقت دل دہلا تھا جب ہور نے لشکر روکا تھا. آگے بڑھ کر امام حسین کی لگام میں گھوڑے کی لگام میں جب ہاتھ دی تھی نا اور کہا تھا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، تو سنیں گے ایک محفل سے رونے کی آواز آئی تھی. امام حسین نے پوچھا تھا پاس یہ کون رویا ہے؟ معلوم ہوا یہ زینب رو رہی ہے. اجرکم اللہ. اور ایک شب عاشور جناب زینب کا دل دہلا تھا. ایک بی بی دوڑتی بھی آئی امام حسین کے پاس اور آ کر کہا ہے حسین زینب بے ہوش ہو گئی ہے. امام حسین فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اس جانب جہاں جناب زینب ہے. کیا دیکھا؟ شب عاشور کا واقعہ ہے. کیا دیکھا؟ جناب زینب بے ہوش ہے. جناب زینب کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی آپ نے. ایک دعا پڑھی آپ نے. بی بی نے آنکھیں کھول دی. امام حسین کو دیکھا، فرمانے لگی بھائی حسین کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ دل کے اس کیفیت میں تھا. وہ جو پہلی مرحلہ ہے منزل ہے جب ہر نے لشکر روکا تو امام حسین نے فرمایا زینب سے جا کے کہو گھبرائے نہیں. اور امام حسین نے ہر کو ایک جملہ کہا تھا سکولت کا ہر یا سکولت کا امو کیا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. موڑ کر لے جانا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے لے جانا چاہتا تھا. امام نے کہا تیری مجال کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پڑھ دی، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ایک تانا ہوتا تھا، ایک آواز ہوتی تھی کہ تجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کر سکے. مارا جائے گا اگر ہم نے تلوار اٹھا لی، قتل ہو جائے گا اگر ہم نے اپنا غضب دکھایا. تو ایک مرتبہ تل ملا کے رہ گیا اور کہنے لگا تمہاری ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں فاطمہ کی برکتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کہاں کہاں کوثر ہے. کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جواب دیتا. یہاں سے حسین نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اور اگر کسی کے دل میں ایمان کی چنگاری ہو تو یہ امام کا کام ہے کہ اسے آتش ایمان میں بدلے. اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک جگہ پر امام نے پیغام فرمایا نماز کا وقت ہو گیا. امام نے پیغام بھیجا جاؤ عباس جا کے مجھ سے پوچھو ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ پڑھیں گے. یہ پھر وہ جھنجھوڑنا تھا. یہ ہور کو پھر امام نے جھنجھوڑا. جیسے جا کے کہا نا کہ حسین نے ہور کو کہلوایا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے، تمہارا 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا علیحدہ نماز کرو گے؟ اور کہنے لگا نہیں میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ اس آتش ایمان کو بھڑکانے والا کام تھا، ایمان کو مضبوط کرنے والا کام تھا. یہاں تک کہ عزاداروں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے کربلا میں رک گیا.
2 محرم کو امام کی سواریاں اتری. شب عاشور حر نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کالے گورتے میں بی بی ہے اور آواز دے رہی ہے حر تجھے جنت چاہیے یا دوزخ چاہیے. تو کوئی مسلمان چاہے کسی خیمے میں بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. تو اس بی بی کو آواز دے کر کہا مجھے جنت چاہیے. تو اس بی بی نے آواز دی کہ اگر تجھے جنت چاہیے تو پھر یہاں تو دوزخ والے لوگ ہیں. وہ جو 72 کا قافلہ ہے وہ جنتیوں کا قافلہ ہے. تو حر کہتا ہے کہ میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک جواب دیا اس لشکر کے سالار کی ماں. اب ایک مرتبہ ہر بڑا کر اٹھا, ساری رات ٹہلتا رہا اپنے خیموں کے درمیان, ساری رات اور اپنے خیموں کے درمیان چہل قدمی کرتا رہا, یہاں تک کہ بیٹے نے اور غلام نے آگے بڑھ کر پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. جہاں ہوں یہ دوزخ کا رستہ ہے, وہاں جنت کا رستہ ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اگر ابھی اپنے ارادے کا اظہار کر دوں گا تو معاملات میں خرابی ہوگی, میں صبح اپنے ارادے کا اظہار کروں گا. اور صبح جب نمودار ہوئی تو کہنے لگا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. تو غلام نے اور بیٹے نے بڑھ کر کہا کہ ہم پلا لاتے ہیں. کہنے لگے میں جہاں جا رہا ہوں وہ تم جانتے ہو, میں اپنے ساتھ اپنے لشکریوں کو نہیں رکھنا چاہتا. کل یہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا, سب اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. یہ کہہ کر بیٹے کو بھی چھوڑ دیا, غلام کو بھی چھوڑ دیا اور گیا ہے اس جانب جہاں حسین ابن علی ہیں. کچھ فاصلے پر امام حسین کی کرسی نظر آئی تو گھوڑے سے اتر آیا, سر سے امامہ پھینک دیا اور نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور اپنے سر سے امامہ اتار کے حسین ابن علی کی جانب ایسے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی نوکر اپنے مولا کے قریب آ رہا. جیسے ہی آگے بڑھنے لگا امام نے آواز دیا عباس آؤ, علی اکبر آؤ, ہمارا مہمان آ گیا. آزادارو یہ ایک رات کی مہلت کس وجہ سے تھی, اس کے بہت سے جواب ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ایک حر جیسے کے لیے بھی تھی. اب حر قریب آ کر ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر گیا, مولا کیا میری بخشش کا کوئی رستہ ہے, کہ کیا میری معافی کا کوئی رستہ ہے؟ امام نے گلے سے لگا کے فرمایا حر تم ہمارے پاس چل کر آ گئے ہو, ہم نے معاف کیا, ہمارے اللہ نے معاف کیا. عزیزانو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ سن رہے ہیں, ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فضہ خیمے سے نکل کر آئی اور ایک جملہ ایسے کہا جس پہ حر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ حر کو زینب نے سلام کہاں علی کی بیٹی, کہاں زہرا کی بیٹی, کہاں حر. شہدائے کربلا میں سب سے پہلی شہادت حضرت حر کی ہے. جب میدان شہادت گرم ہونے لگا تھا تو حر نے بڑھ کر کہا مولا میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں. امام نے اجازت دی, حضرت حر کو جاؤ اپنی قربانی پیش کرو. حر روانہ ہو رہے تھے, بیٹا آگے بڑھ گیا, کہنے لگا بابا علی ابن حر, بابا یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ مارا جائے, میں پہلے اپنا جہاد پیش کروں گا, پہلے اپنی قربانی میں دوں گا. علی ابن حر گیا ہے میدان کربلا میں, 25 دشمنوں کو علی ابن حر نے فنار کیا ہے, 25 سپاہیوں کا علی ابن حر نے فنار کیا ہے. اور جب علی ابن حر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا ہے تو اس نے اپنے بابا کو پکارا, بابا حر میری مدد کیجیے گا. حر کتنی جلدی گیا ہوگا, باپ ہے نا, آپ رو رہے ہیں, تصورات آپ کے میرے ساتھ ہیں نا, باپ ہے, بیٹا پکار رہا ہے, گھوڑے سے گر رہا ہے, زخمی ہے, کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا. آپ سنیں گے کیا ہوا جب حر اپنے بچے کے لاشے پر پہنچا, حسین پہلے سے موجود تھے. حر جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھائے گا, تمہارے بچے کا لاشا میں
پیشانی پر آ کے لگا ہے، حسین نے تیر تو نکال دیا ہے مگر خون بند نہیں ہو رہا۔ عجب نہیں زینب نے کہا ہو کہیں ہماری محبت بدنام نہ ہو جائے۔ زینب کبریٰ اپنے خیمے میں گئی ہے، ایک صندوق کھولا، ایک صندوق کھولا، اور اپنی ماں فاطمہ کا رومال نکالا، کہا بھائی حسین کو جا کے دے دو، یہ ہمارا مہمان ہے، کہیں ہماری محبت بدنام نہ ہو جائے، اور کی پیشانی پہ ماں کا رومال باندھ دو، جنت میں فاطمہ پہچان لے گی میرے حسین کا وعدہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ، پروردگار عالم اس میں آوان پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ انصار، آوان اور اصحاب پیغمبر کی فضیلت کو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت اور اصحاب کا فرق فضیلتوں کا فرق ہے، تفرقے بازی کا فرق نہیں ہے۔ اہل بیت اور اصحاب اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر گفتگو ہوگی کہ کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اگر اہل بیت اور اصحاب ایک ہی ہوں تو پھر اس کا مقام بہت بلند ہے، جو ایک ہی وقت میں صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اہل بیت پیغمبر کو صحابیت کا بھی عنوان دیا ہے اور منیت کا بھی عنوان دیا ہے۔ منیت پر فائز افراد اور صحابیت پر فائز افراد۔ تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ جو صاحب فضیلت ہے، اصحاب میں جو صاحب فضیلت ہے، اسے حضرت سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ سلمان فارسی اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ اس سے زیادہ اونچا درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کے جتنے درجے متصور تھے ان سب پر محنت کرتے ہوئے سلمان نے خود کو پہنچایا، اور جب صحابیت کمال پر پہنچتی ہے تو اسے ایک امتیاز دیا جاتا ہے، اور وہ امتیاز ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی کمال صحابیت کو آغاز اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابیت جب کمال پر پہنچتی ہے تو آغاز ہوتا ہے منیت کا، السلمان و من اہل البیت۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو یقیناً اس درجے پر یہ اعلان نہ ہوتا۔ اور کمال مولا کائنات یہ ہے کہ علی ایک ہی وقت میں صحابیت کے اس درجے پر فائز ہیں جس پہ سلمان بھی فائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ ایمان کے آخری درجے پر فائز سلمان کو تو مومن کہا جاتا ہے، سلمان کے مولا کو کیا کہا جائے گا؟ سلمان کا مولا مومن نہیں بلکہ امیر مومن ہوگا، امیر مومن، امیر المومنین۔ تو اصحاب پیغمبر میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور جو اصحاب پیغمبر میں مرد ہیں ان کی طویل فہرست ہے، اور جو اصحاب پیغمبر میں عورتیں ہیں ان کی بھی طویل فہرست ہے۔ اصحاب پیغمبر میں جو عورتیں ہیں ان میں بڑے نام حضرت، بڑے ناموں میں پہلا بڑا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ اصحاب پیغمبر میں صحابیات میں سے ہیں، پیغمبر کی صحابیات میں سے ہیں، جو پہلی صحابیہ جنہوں نے پہلی صحبت پیغمبر کی اختیار کی۔ اب میں کیا کہوں کہ یہ صحابیہ کیسی ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی یا پیغمبر نے ان کی صحبت اختیار کی؟ پیغمبر ان کی گود میں آئے ہیں، صلوات پڑھیں نا محمد۔ پیغمبر ان کی گود میں آئے ہیں۔ صحابیات میں حضرت فاطمہ بنت اسد ایک صحابیات پیغمبر کی جو معتبر مستند صحابیات پیغمبر گزری ہیں ان کی 150 کی فہرست ہے، 150 نام ہیں کہ پیغمبر نے جن کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان میں سے ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہوئی ہے۔ اور یہ قافلہ، یہ سلسلہ، یہ عنوان جب آگے بڑھتا ہے تو ایک ایسا وجود کہ جو صحبت پیغمبر میں اس درجے پر ہے کہ پیغمبر اس کے بغیر جی نہیں سکتے، صحبت بھی ہو تو ایسی ہو، صحابیت بھی ہو تو ایسی ہو کہ پیغمبر جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہ وجود ہے فاطمہ زہرا کا وجود۔ جناب زہرا کے بغیر پیغمبر کا دن نہیں گزرتا، اس لیے کہ پیغمبر کا حصہ ہے، پیغمبر کا جز ہے، پیغمبر کا رکن ہے، پیغمبر کا بضع ہے پیغمبر، اور وہ در حقیقت ایک ہی وجود کی 2 تصویریں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر اور جناب زہرا ایک ہی وجود کی 2 تصویریں ہیں۔ سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ، اور ایسے
ایسے ایک ہی وجود کی دو تصویریں ہیں کہ یہ ضرورت بشری کے تحت پیغمبر کے ساتھ کسی ہم پلہ کو ہونا چاہیے تھا جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ ورنہ کل قیامت میں ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ ورنہ کل قیامت میں خواتین اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض اٹھا سکتی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کل قیامت میں خواتین ایک اعتراض اٹھا سکتی تھی، یا اللہ نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اول طہارت سے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں، فقہی ابواب ہیں، ہزاروں شرعی مسائل ہیں، ہزاروں شرعی مسئلے ہیں جن میں پیغمبر اکرم نے عمل کر کے ہمیں نہیں دکھایا، اس لیے کہ پیغمبر مرد ہیں۔ اور تو نے قرآن میں صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ اور تو نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ عجب نہیں پیغمبر کی ایک آواز گونجتی بھی آئے کہ تم نے میری حدیثوں کو نہیں پڑھا، فاطمہ تو بضعۃ منی، تم رسول اور بطول کو ملا کر دیکھو گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، بڑا درجہ ہے اس خاتون کا، اس بی بی کا بڑا مقام ہے، نبی کو پناہ دینے والوں میں، نبی کا سہارا بننے والوں میں، نبی کی صحابیات میں، نبی کے اہل بیت میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا اساسی کام ہے، بنیادی کام ہے، اور بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس اساسی کام کو آگے بڑھایا ہے۔ کچھ ہیں جو بنیاد رکھنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو اس بنیاد پر عمارت تعمیر کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ زہرا، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر